میرے غوث پاک۔ بس انہی کی سیرت سے کچھ باتیں آپ کے بیچ رکھ کے میں بات ختم کر لوں گا۔ میرے سرکار غوث پاک کی سیرت دیکھیے، آج اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ 11ویں شریف کا لنگر ہوتا ہے، لڑ جاتے ہیں پلیٹوں کے چکر میں، میری تو نے پلیٹ ہی توڑ ڈالی۔ ہاں، بانٹنے والے کے کپڑے نوچ لیتے ہیں، ارے میں پکا 11ویں والا ہوں بھائی۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہے، حلوہ بنے تو سب سے آگے، زردہ بنے تو سب سے آگے۔ حلوے تو کھائے گا تو سیرت کون سیکھے گا، زردے تو کھائے گا تو سیرت کون سیکھے گا۔ ہاں، میرے سرکار غوث پاک کا کردار دیکھو، اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک کے دور میں گویا تھا جس کی آواز بڑی اچھی تھی، اتنی اچھی آواز تھی کہ لوگ اس کو گانا سننے کے لیے بلایا کرتے تھے، وہ گانے گایا کرتا تھا۔ لیکن اب سنو اللہ والوں کے کام کیا ہوتے ہیں، سننا ذرا غور سے اس بات کو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انہوں نے غوث پاک کے دور میں جب اس نے گانا شروع کیا نا، میرے غوث پاک فرماتے ہیں سن تیری بڑی اچھی آواز ہے، گانے نہ گایا کر، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کچھ اور نعت پڑھ لیا کر۔ وہ کہنے لگا یار دیکھو تو عبدالقادر کو میری کمائی سے جلن ہوتا ہے، میری شہرت سے جلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک کو اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے برائیاں کرنے لگا۔ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کہہ دو کہ صاحب یہ کام نہ کرو، تو کہتے ہیں نہیں جی تم تو میری برائی مجھ سے جلتے ہو، میری ترقی سے جلتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اس نے جواب دیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت ہوئی، وہ پیسے کما کے لاتا تھا، گھر والے کھانا کھلا دیتے تھے، لاتا تھا کھلا دیتے تھے۔ لیکن یاد رکھو ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، اور صاحب کبھی یہ سوچ کے گناہ نہ کیا کرو کہ بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے۔ نہیں جی، عمر کے کسی بھی حصے میں موت آ سکتی ہے۔ قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں بڑھاپا ہاتھ آ جاتا ہے۔ اب تو دیکھا کہ سفید بالوں والے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، اور جوان لوگوں کے جنازے گھروں سے ہم نے اٹھتے دیکھے ہیں۔ یار موت کی تیاری کر لو، موت کی تیاری کر لو، اللہ کے بندو موت کو دور نہ جانو۔ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، ہم موت سے بھاگ رہے ہیں لیکن موت ہمارے پیچھے ہے، ایک دن آ کے ہمیں پکڑ لے گی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سن تو توبہ کر لے۔ اس نے کہا نہیں تم جلتے ہو میری ترقی سے۔ وقت بدلا، گلے میں اب اس کے بڑھاپے کے اثر آئے، آواز دبنے لگی، لوگوں نے اس کو بلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جب اس کو بلانا شروع بند کر دیا، جب آواز ختم ہوئی لوگوں نے بلانا بند کیا، پیسہ ختم ہوا، گھر والوں نے کھانا کھلانا بند کیا۔ کچھ دن تک پیسہ رہا، گھر والے کھلاتے رہے، لیکن جب پیسہ بالکل ختم ہوا گھر والوں نے اس کو کھانا دینا بند کر دیا، اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا۔ جب اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا، پھٹے کپڑے ہو گئے، میلا لباس ہو گیا، کوئی کھلاتا نہیں تھا، مکھیاں بدن پہ بھنکنے لگی، کوئی پاس نہیں بیٹھاتا تھا، جا کے قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا، سوچنے لگا ایک دن یہیں پہ آنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجھے کاندھا نہ دے۔ یہ سوچ کر کے قبرستان جا کر کے بیٹھا، دنیا مخالف ہے، کوئی کاندھا نہیں دے گا، مروں گا تو یہیں رہ جاؤں گا۔ لیکن اللہ اکبر، ایک دن اسی قبرستان کے پاس سے میرے سرکار غوث پاک کا گزر ہو جاتا ہے، اور وہ کریم ابن کریم جو ٹھہرے، وہ سخی ابن سخی جو ٹھہرے، اللہ اکبر، جیسی قبرستان کے پاس سے گزرے وہی لباس اس کا پرانا ہے، مکھیاں اس کے بدن پہ ہیں۔ میرے غوث نے قدم روک دیے، غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد پہچان گئے یار یہ تو وہی گویا ہے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر میری مخالفت کیا کرتا تھا، جو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے میری برائی کیا کرتا تھا۔ آپ گئے، اپنے شاگرد کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے کچھ پیسوں کی تھیلی دی اور اپنے شاگرد کے ہاتھ میں دے کر کے کہا جاؤ قبرستان چلے جاؤ، وہاں پر ایک غریب بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کر کے یہ پیسہ روپیہ جا کر کے دے دو۔ اللہ اکبر، جیسی وہ لے کر کے چلا، غوث پاک فرماتے ہیں نام مت بتانا کس نے دیا ہے ورنہ وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ آج اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے، اگر زکوٰۃ بانٹتے ہیں تو کیمرے لگا کے بانٹا کرتے ہیں، خیرات تقسیم کرتے ہیں تو کیمرے لگا کے تقسیم کیا کرتے ہیں۔ یار ہم نے کوئی نیکی کی تو اللہ کو دکھانے کے لیے کی یا بندوں کو دکھانے کے لیے کی ہے؟ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو یہ نیکی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، اگر اللہ کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو پھر کسی کی پرواہ نہ کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، بس یہ سوچا کرو کہ یا تو خدا دیکھے یا مدینے والا مصطفیٰ دیکھ لے، اور کسی کی غربت کا تماشا نہ اڑایا کرو۔ آج لائنیں لگتی ہیں، رمضان کا مہینہ آئے گا، خیرات بانٹیں گے دولت والے، اعلان کریں گے اس کی طرف سے کمبل بٹ رہے ہیں، وہ غریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ انتظار کراتے ہو، آگے بڑھو، وقت بہت کم ہے شاگرد۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، ہمیں مرنا ہے، بس یہ یاد رکھو، ہمیں حسنین کے نانا کو منہ دکھانا ہے۔
مولا علی کا بھی سامنا کرنا ہے، صاحب ان کا سامنا کرنا ہے، کس منہ سے سامنا کرنا یہ تجھے اور مجھے سوچنا پڑے گا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جا کے اسے بتانا مت کس نے دیا ہے۔ یہ آیا مرید لے کر کے، آنے کے بعد قبرستان میں اسی غریب کے ہاتھ میں جا کے جب تھیلی رکھی نا، اس نے یوں چہرہ اٹھایا اور دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یار یہ تو بتا دے، پورے شہر کے اندر کسی نے مجھے منہ تک نہیں لگایا، کوئی مجھے ایک وقت کا کھانا دینے تیار نہیں ہے، یہ بتا یہ اتنا احسان کس نے کر دیا ہے؟ کون ہے اتنا مہربان جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے؟ شاگرد کہتا ہے مجھے دینے کا حکم ہے، بتانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کے شاگرد جب چلنے لگا، اس نے کہا ٹھہر مجھے پتا ہے۔ اللہ اکبر، جیسی وہ واپس آیا ہے، وہ مرید شاگرد آ گیا، سرکار غوث پاک پڑھانے میں مصروف ہیں۔ جب واپس آیا تو آ کر کے وہی فقیر بھکاری دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے غوث اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہاں یہ آئینہ ہے آج کے پیروں کے لیے جن کے پاس غریبوں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، ان پیروں کے لیے جو امیروں کے یہاں پہ صبح و شام گزارا کرتے ہیں، غریب دروازے پہ آئے تو اسے ٹائم دے کے ٹال دیا کرتے ہیں، تجھے جمعرات میں آنا، تجھے پیر میں آنا ہے، امیر آ جائے تو آئیے استقبال کیا جاتا ہے۔ یار شرم کرو، تم کتنے بھی بڑے پیر ہو جاؤ، غوث پاک سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے ہو۔ اخلاق دیکھو میرے غوث پاک کا، جیسے یہ غریب دروازے پر آیا ہے، آ کر کے میرے غوث نے دیکھا کھڑا ہے، اٹھ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فرماتے بتا اب بھی کچھ کمی رہ گئی ہے؟ اتنا سندا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے، ہچکی بھر کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے غوث اپنی جگہ سے چلے ہیں، چلنے کے بعد اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار میں تو یہ سوچ رہا تھا، ساری زندگی میں نے آپ کی مخالفت چوراہوں پر کی ہے، ساری زندگی میں نے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے آپ کی برائی کی ہے، میں یہ سمجھتا تھا میرا دشمن اگر یہاں پہ کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ آپ ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پایا تھا آپ اتنے بڑے سخی ہو، اتنے بڑے کریم ہو کہ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ نے میری اتنی بڑی بڑی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ میرے غوث مسکرا کے کہتے ہیں بتا اور بھی کچھ چاہیے؟ اس نے کہا سرکار مجھے یاد ہے ایک بار جوانی میں مجھ سے کہا تھا کہ توبہ کر لے خدا راضی ہو جائے گا، میں نے آپ کی نہیں مانی تھی، اب بس اتنا بتائیے کیا آج توبہ کروں گا تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میرے غوث مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہاتھ بڑھا دے، ہاتھ میں ہاتھ دے دے، صرف توبہ سے گناہ کی معاف نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تجھے محبوب بھی بنا لے گا۔ اس نے اتنا سنا ہے، تڑپ کے کہتا ہے سرکار کیا اتنا بڑا کرم بھی ہو سکتا ہے؟ میرے غوث کہتے ہیں ہاتھ بڑھا دے، توبہ کرنا تیرا کام ہے اور تجھ کو ولی بنا دینا یہ عبد القادر جیلانی کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں صاحب، انہوں نے تو رات دن کی برائی کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ اب اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا دیکھیے، اگر چوراہے پہ باپ بیٹے کو ڈانٹ دینا تو بیٹا کہتا ہے تم نے میری بے عزتی کر دی، اور پھر کئی دن تک باپ سے نہیں بولتا ہے۔ ہم نے تو بھائیوں کے بیچ ایسی دیواریں دیکھی ہیں یار، بھائی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم بھائی وہ نعمت ہے، جس دن یہ چلا جائے گا نا اس دن اس کی قدر معلوم ہوگی۔ اور تمہیں پتا کیا کہ بھائی کیا ہوتا ہے؟ اگر بھائی کی قدر جاننی ہے تو کوئی پوچھے میرے حسین سے کربلا کے میدان میں جب غازی عباس کی شہادت ہوئی تھی، میرے حسین نے یوں ہاتھ رکھ کے کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور تجھے بھائی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج بھائی کے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ صاحب کب تک لڑو گے، کب تک لڑتے رہو گے؟ ہم نے تو اپنوں کو معاف کرنا نہیں سیکھا، انہوں نے تو دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ پھر کیسے کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر، ہم نے یہاں تک دیکھا ہے حضرت جی، یہاں تک دیکھا ہے کہ بھائیوں کے اختلاف اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ گھر کے اندر فنکشن ہوتا، ایک بھائی کے گھر میں فنکشن ہے، دوسرا بھائی دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے، بھائی کے بچے پوچھ کے کہتے ہیں ابا بتائیے کیا چچا ہمیں منانے کے لیے آئیں گے؟ باپ کے بچے منہ زبان پہ ان بچوں کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے ہاں کہتا ہوں اور بھائی نہ آیا تو بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اگر نہ کہتا ہوں تو بھائی بچے کہیں گے ابا جی آپ کے دل میں کوئی کمی ہے، مگر جب باپ پوچھتا کہ بچے پوچھتے ہیں بھائی آئے گا تو باپ ٹال دیا کرتا
ہوتا ہے. اور یار تمہارے بچے جب خوشیاں مناتے ہیں, تمہارے بھائیوں کی ناراضی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دروازے پر ایک کتا بھی چوڑے چمار بھی کھا کے چلے جاتے ہیں. اگر تمہارے دروازے پہ نہیں آیا تو اپنا بھائی نہیں آیا ہے. تم نے گاؤں کے پردھان کو منانے کے لیے, اپنے گھر لانے کے لیے اپنے پیر کی جوتیاں تک توڑ ڈالی ہیں. اگر نہیں پہنچے ہو تو بھائی کے دروازے تک نہیں پہنچے ہو, ایک بار اس کے دروازے پہ اگر چلے جاتے اور جا کے اتنا کہہ دیتے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جہاں یہ دنیا کے دولت والے تم سے 70 چکر لگواتے ہیں, یہ تیرا اپنا بھائی ہے. ایک بار دروازہ تو کھٹکھٹا کے دیکھ لیتا, اور تو نے کتنی بھی بڑی اس بھائی کے خلاف سازش کی تھی, ایک بار اتنا کہہ دیتا کہ بھائی خطا ہو گئی ہے, پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ماں کی ممتا بھی نظر آتی, باپ کی شفقتیں بھی دکھائی دیتی, خاندان کی محبتیں بھی دکھائی دیتی, اور خون کا ابال بھی دکھائی دیتا. وہ کہتا یار چھوڑ دے, جب تو دروازے پہ آ گیا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے, تم مجھے معاف کر دے. جب تمہاری یہ ملاقات ہوتی تم مدینے سے صدا آتی, اور دونوں بھائیوں ایک دوسرے کو معاف کر کے تم نے مجھے خوش کر دیا ہے. جب یہ مدینے والا کہتا تو رب فرما دیتا جب تم نے مصطفیٰ کو خوش کر دیا ہے میں نے تم کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا. ہاں ہمیں تو جنت بھی اگر چاہیے. یا رسول اللہ زندہ آباد, ہمیں تو زندہ آباد, زندہ آباد. ہمیں تو جنت بھی وہ چاہیے جو مولوی 100 روپے لے کے جنت بانٹ کے چلا جائے. جنت کیا مولوی کے باپ کی ہے؟ مجھے نہیں آتا یہ کہنا کہ ایک رات جلسہ کرا تو جنتی ہو جاؤ گے. ہاں ہاں وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے, کوئی ایک نیکی اگر کام آ گئی تو بخشش کے لیے کافی ہو جائے گی, لیکن ٹھیکہ نہیں, گارنٹی نہیں. یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی میں ایک جلسہ ہو اس میں آ کے سن لی اور پورے سال خرافاتیں کرتے رہے, پھر ایسے جلسوں کا نتیجہ کیا؟ آج آ کے بیٹھے کچھ حاصل کر کے جاؤ. میرے غوث نے تو دشمن کو بھی معاف کر دیا, پھر ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کی ہمت کیوں نہیں رکھتے؟ اور سوچو ذرا, دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو, جب میرے نبی کے پتھر مارے نا ظالموں نے تو صحابہ کہتے تھے آقا اب تو پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے, اب بد دعا کر ہی دیجئے. نبوت والے ہاتھ اٹھے, صحابہ کہتے ہیں ہم سوچنے لگے, ہم آقا کے چہرے پہ نگاہیں جم گئیں, آج نبی بد دعا کریں گے وہ کفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا نبوت والے وہ ہونٹ ہلے جن کے بارے میں میرے امام نے مسکرا کے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. صحابہ فرماتے ہیں جب وہ ہونٹ کھلے نا ہم حیرت میں رہ گئے. نبی نے بد دعا نہیں کی بلکہ جملہ نکلا, اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں تو ان کو میری پہچان عطا فرما دے. اللہ اکبر. یہ دیکھو یہ نبی ہیں, ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے دشمن کو سینے سے لگایا, اور پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرے نبی نے یہی تو دین دیا تھا, معاف کرنے والا بدلہ لینے والے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اگر تم سے کسی کا دل ٹوٹا ہے تو یار اپنی انا مٹی میں ملا دو, بس صرف مصطفیٰ کی رضا کے لیے. میں کچھ نہیں کہتا تم سے, صرف مصطفیٰ کی رضا کے لیے. اور صبح کو جا کے دروازہ کھٹکھٹا دو. اگر وہ یہ بھی کہے ذلیل تجھے شرم نہیں آئی, اتنا بے غیرت پھر بھی چلایا دروازے پہ, تو منہ نہ بگاڑنا, مسکرا کے کہنا یار میں تیرے لیے نہیں آیا, میں تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے آیا. اتنا کہہ کے اپنی انا مٹی میں ملا دو. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی بڑے کا ادب کرنے میں یا انکساری میں کسی کی عزت کم ہو جائے تو حضرت علی فرماتے ہیں وہ قیامت میں میرا دامن پکڑ لے. جھکنے والوں کو اللہ عزتیں کم نہیں کرتا بلکہ جھکنے والوں کو اللہ عزتیں زیادہ عطا فرماتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ہم میں تو دیواریں بڑی اونچی اونچی ہو گئی. ایک بھیا اگر بن گیا نا کوئی ادھیکاری اور دوسرا بیچارہ ٹھیلا لگا کے بچے پالتا ہے تو ان کے بیچ بڑا فرق ہو گیا. وہ سوچ یار تجھے اللہ نے اگر ادھیکاری بنا دیا, تیری 60,000 یا 90,000 تنخواہ ہے, تو سوچ وہی خدا اگر چاہتا تو تجھے ٹھیلے پہ لگا دیتا, اور جسے ٹھیلے پہ لگایا اسے اس پوسٹ پہ بیٹھا دیتا. پھر بتا تیرا کیا ہے اس میں؟ اللہ نے زندگی دی, اگر امیر بھی ہو نا تو غریبوں کو نبھا کے چلو. میرے غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے. شور ہو گیا پورے بغداد میں، سرکار غوث پاک حج کے لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے حضور حسن میاں آئے، خبر ہو جائے حسن میاں آ رہے ہیں، کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کہ نہیں لگتی؟ بہت بھیڑ لگتی. اور پھر اگر پتہ چل جائے تاج الشریعہ آ رہے پھر تو میدان چھوٹے پڑ جاتے. سوچو اگر تاج الشریعہ کا یہ عالم ہے اور جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بغداد والے غوث حج کے لیے جا رہے ہیں پھر کیا عالم ہوگا؟ بھیڑ لگنے لگی. اللہ اکبر. سبق حاصل کرو زندگی سے. بھیڑ لگنے لگی، بہت بڑا قافلہ ہو گیا. جب چلنے لگا تو ظاہر ہے پہلے کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں، نہ بسیں تھی. وہ چوپایوں والی سواریوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے. یہی تھا نا، سفر کرتے تھے. جب سفر کرتے تھے پیدل تو پھر راستے میں پڑاؤ بھی پڑنا یہ بھی ضروری تھا، ٹھہرنا آرام کرنا. تو کچھ بستیاں راستے میں پڑتی تھی. وہاں لوگوں کو پتہ چلا غوث پاک ادھر سے گزرنے والے ہیں تو پتہ چلا یہیں قیام کریں گے. امیروں نے اپنے اپنے گھر سجا دیے، انتظام کر دیا غوث پاک میرے گھر ٹھہریں گے. لیکن ایک غریب تھا، وہ سوچنے لگا، تمنا تھی کاش میرے پاس دولت ہوتی، میں اپنے گھر بیٹھاتا غوث پاک کو. میں اپنے گھر بیٹھاتا اگر میرے پاس دولت ہوتی. لیکن اب میں اپنے گھر نہیں لاؤں گا، کیوں؟ میں ان کے لائق نہیں ہوں. بس ان کا دیدار ہو جائے یہی بہت بڑی بات. لیکن یہ کہتا میں بیٹھا تھا، اچانک میرے دروازے پہ شور ہوا. او یار دروازہ تو کھول. کہا میں نے جیسی کھول کے دیکھا سامنے میری چوکھٹ پہ غوث الاعظم مسکرا رہے تھے. بڑے بڑے امیر کھڑے ہیں لیکن میرے غوث نے غریب کے دروازے پہ دستک دی. وہ کہتا میرے گھر میں کچھ بیٹیاں تھیں اور جن کی میں شادی کرنا چاہتا تھا، انتظام نہیں تھا اور مجھے ڈر یہ تھا غوث پاک کو ٹھہراؤں گا تو ان کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے، ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا. کہتا غوث پاک آئے میرے گھر میں ٹھہرے. فرماتے ہیں پورا انتظام غوث پاک نے فرمایا کھانے کا ہے. آج نذرانے لینے کا تو رواج پیروں میں نظر آ رہا ہے لیکن دینے والا پیر نظر. سوچو، خود سوچو، اگر میں غلط ہوں کہہ دو کھڑے ہو کے. دینے والا پیر. نذرانوں کا ایک تصور تھا پیروں کی بارگاہ میں کہ امیروں سے لیتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے. اس لیے امیر جا کے دیتے تھے حضرت یہ نذرانہ. اب تو بھائی غریب بھی آ کے کہتا نا حضرت 50,000 کم پڑ رہے ہیں بیٹی کی شادی میں دعا فرما دیں، تو پہلے ہی 100 روپے دعا کے لیے لے لیتا. وہ صحیح پہلے 50,000 تھے، اب وہ رہ گئے 49,950 غریب تھے. 50 اور کم ہو جاتے ہیں. مگر میرے غوث پاک اللہ اکبر قربان جائیں ایسے دستگیر زمانے میں کوئی نظر آتا ہی نہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. سبحان اللہ. سب کو نعت یاد ہے. اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے. کہتا ہے میرے غوث پاک میرے گھر پہ ٹھہرے، انتظام کیا کھانے کا. اور پھر وہ کہتا ہے لوگ آئے نا نذرانہ دینے لگے حضرت کو. نذرانہ دینے لگے. کہنے لگا انتظام سارا غوث پاک کا تھا لیکن میری بستی میں میرا چرچا ہو گیا. لو اس نے غوث پاک کے سارے ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کیا. کہنے لگا دیکھو کام ان کا تھا، نام میرا ہو گیا. اللہ اکبر. کہتا ہے جب سارے لوگ کھا چکے، رات گزاری، صبح چلنے لگے، میرے غوث نے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا ذرا قریب آ، اور سینے سے لگا کے کان میں کہنے لگے بیٹیاں جوان ہیں، انتظام نہیں ہے شادی کا. بس اتنا کہا تھا. غوث پاک پہ جتنا بھی نذرانہ مریدوں نے دیا تھا وہ سب اٹھا کے میری گود میں ڈالا اور فرمایا جا جا بچیوں کا انتظام فرما دے. وہ کہتا ہے بظاہر تو تھوڑا تھا لیکن اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ میری بچیوں کی بھی شادی ہو گئی اور نسلوں کے گزارے بھی ہونے لگے. اللہ اکبر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی غریبوں سے پیار کرو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. اور یہ میرے غوث کی زندگی کا ایک بات آخری نبی کی بیان کر کے بات ختم کر لوں. ابھی برداشت کریں گے تھوڑے سے. اللہ سلامت رکھ کے سارے بول دو یا رسول اللہ. ہے جی اتنی کنجوسی سے نہیں، اب نبی کے صدقے میں ہاتھ ملے تو اٹھائی دیجئے. میں نے اب تک کسی سے سبحان اللہ کہلوایا، تھکایا آپ کو؟ بس چاہتا تھا ذہن منتشر نہ ہو، دل میں بات اترے. لیکن اب ذرا بیداری دکھائیے اور بولیے یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بس توجہ کیجئے میرے نبی نے غریب پروری کیسی فرمائی. توجہ کرنا، بس 10 منٹ رہ گئے.
خیریت ہیں پیچھے والے لوگ؟ ٹھنڈی ہوا تو نہیں لگ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں، یہاں ٹھنڈی برداشت کر لو، قیامت میں گرمی سے غوث پاک بچا لیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ میرے نبی اللہ اکبر، اتنا غریب پرور، قربان جاؤں۔ ہمیں تو دولت پہ بو ہے، گھمنڈ ہے دولت کا، کیا کرنا ہے یار؟ آج آنکھیں کھلی ہیں تو سب ہمارا ہے، جس دن بند ہو گئی سب پر آیا ہے۔ اس پہ نہیں اترانا چاہیے، اس پہ نہیں اترانا چاہیے۔ واصف علی واصف ایک بڑا مشہور شخص گزرا ہے، انہوں نے اسکول بنایا، اسکول انٹر کالج جو بھی بنایا، لوگ اس بڑا نرم دل تھا، اس کی بات بہت، اس نے اہم بات کہی تھی۔ اس نے لوگوں نے اس کے پاس آتے ایڈمیشن کرانے کے لیے، تو لوگ کہتے کہ صاحب غریب ہیں فیس نہیں دے پائیں گے، تو کہتا تھا چلو معاف کر دیں۔ کوئی آ کے کہتا غریب ہے فیس نہیں دے پائیں گے، تو لوگ کہتے تھے چلو، پھر کہتا معاف کر دی۔ جو اس کا پرنسپل تھا اس نے کہا سر اگر ایسے ہی معاف کرتے رہیں گے تو دھندا کیسے چلے گا؟ اس ٹائم تو کمائی کا سب سے اچھا سسٹم ہے، اسپتال بنا لو یا کالج بنا لو، سب سے تیز امیر ہونے والا سسٹم، کالج بنا لو یا اسپتال بنا لو، کوئی فیس نہیں، کتنا لے لیں کتنا دے دیں کچھ پتا نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں برا مت ماننا اگر کسی کا اسکول ہو تو نصیحت حاصل کرنا۔ واصف علی واصف سے پرنسپل نے کہا کہ اگر سر ایسی معاف کرتے رہے تو دھندا کیسے چلے گا؟ اس نے کہا یہ اسکول میں نے پیسہ کمانے کے لیے نہیں بنایا۔ کہا پھر؟ کہا میں نے یہ جو لوگ بھیجے ہیں فری کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لوگ میرے اسکول کو پیسہ دیں، بلکہ اس نے کہا تھا میں اس لیے فیس معاف کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ میرے جنازے میں شامل ہو جائیں۔ یاد رکھنا اس بات، بہت بڑی بات اس نے کہی تھی، یہ میں اپنے جنازے کی بھیڑ بڑھا رہا ہوں، کوئی مہربانی نہیں کر رہا ہوں، جنازے کی بھیڑ بڑھا رہا ہوں۔ پتا چلا اچھے عمل کرو گے تو بھیڑ اچھی ہوگی، لیکن یہ بھی ہوتا ہے پدھان مرے تھے، کتا مرا پدھان کا تو پورا گاؤں تھا، پدھان مرے تو آدھا بھی گاؤں نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں تو پدھان کو منہ دکھانے گئے تھے، اب جب پدھان ہی مر گئے تو پھر کسے منہ دکھانے جاتے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ محاورہ ہے، اگر کوئی برادری یہاں پدھانوں کی ہو تو برا مت ماننا کہ مولوی ہمیں کہہ گیا ہے جی، بس سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں تب تک ہمارا ہے، آنکھیں بند ہوئی تو سب پر آیا، سب پر آیا۔ آؤ رب کے قریب ہو جاؤ، اپنے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، یہ زندگی کا سب سے اہم مشغلہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں۔ ہم تو غریب رشتہ داروں کو اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یار تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، تیری بہن غریب ہے، اسی کی بیٹی لے آ گھر میں مدد کر دے اس کی، تو کہتا ہے کہ یار مدد کر تو دی، 4 لاکھ دے رہا ہوں۔ اور ظالم تیرے 4 لاکھ سے کیا مدد ہو جائے گی؟ اللہ نے تجھے دولت دی ہے، چلا جا بہن کے دروازے پہ جھولی پھیلا کے کہہ دے بہن اپنی بیٹی میری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں خالی ہاتھ بہن کی بیٹی بھی آ کے لائے گا، میں یہ نہیں جانتا دنیا کیا کہے گی، تیرے برادری والے کیا کہیں گے، گاؤں والے کیا کہیں گے، یہ کچھ بھی کہیں، لیکن خدا کی قسم تو گھر بعد میں آئے گا، مدینے والے کا سلام تیرے نام پہلے آ چکا ہے۔ یہ کیا کرو، ہم تو غریبوں کو اپناتے ہی نہیں۔ فتح مکہ ہوا، میرے نبی مکہ شریف میں تشریف لائے، توجہ ہے، مکہ میں تشریف لائے، حضرت ام ہانی میرے نبی کی چچا زاد بہن، حضرت علی کی سگی بہن، حضرت ام سارے بولو ام ہانی، جن کے گھر سے نبی معراج میں گئے، آقا کریم ہجرت سے پہلے انہی کے گھر آ کے بستر پہ لیٹ جایا کرتے تھے، پسینہ آتا تھا نا تو حضرت ام ہانی بوتل میں بھرتی تھی، شیشیوں میں، بچے کہتے تھے امی کیا کر رہی ہو، بچے کہتے تھے پوچھا کرتے تھے کیا ہے یہ، کہا مصطفیٰ کے بدن کی خوشبو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے ہاں مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، ہجرت کر گئے، شوہر نے چھوڑ دیا، یہ مکے میں رہ گئی، میرے نبی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، فتح مکہ ہوا، ہزاروں کی تعداد میں آج لشکر مصطفیٰ کے ساتھ۔ جب مکے میں سرکار داخل ہوئے نا تو سر اتنا جھکا تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی کوہان پر لگ رہی تھی، اتنا سر جھکا تھا۔ ہمیں تو گھمنڈ اتنا آ جاتا ہے، ذرا سی ممبریا کیا بن گئی، پوری دنیا کو سر پہ لیے گھوم رہے تھے۔
ہاں پوری دنیا کا بادشاہ میرا نبی ہے، پوری کائنات کا مالک میرا نبی ہے۔ اور فتح مکہ ہوا کہ ہزاروں کا لشکر پیچھے ہے، ام ہانی کے بچے توڑ کے آئے، ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو قصے سناتی ہے، ماں آج وہ آیا ہے جس کے تو چہرے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی ہے، ماں آج وہ مکے میں آیا ہے جسے تو بھائی کہتی ہے۔ اتنا حضرت ام ہانی نے سنا، کہا کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں ماں، میں نے دیکھا ہے وہی نورانی چہرہ ہے، جو ادائیں تو نے بتائی ہیں زلفیں بھی ویسی ہیں، آنکھیں بھی اتنی حسین جتنی تو نے بتائی ہیں۔ اے ماں اتنا پتا، آج وہ بڑی شان کے ساتھ واپس آیا ہے، تو ایک غریب بہن ہے، کیا وہ آج تیرے دروازے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ اکبر! اتنا ام ہانی نے سنا، کہتی ہے میرا کلیجہ دھک سے ہو گیا، اپنے بچوں سے کیسے کہوں کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہتی لیکن بچوں نے اصرار کیا، میں نے دل کو سنبھال کے کہا ہاں بیٹے وہ ضرور آئے گا۔ کہتی میں نے بچوں سے کہہ تو دیا تھا، لیکن میرے دل میں دھک دھک تھی، کہیں ایسا نہ ہو وہ نہ آئے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی؟ ام ہانی کہتی ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ بچے کہہ رہے تھے ماں وہ کب آئیں گے، ماں وہ کب آئیں گے؟ کہا فرماتی ہے اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ کہا محمد الرسول اللہ آیا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سنا حضرت ام ہانی کہتی ہیں میں تو دروازے پہ بعد میں گئی، بچوں نے چھلانگ لگائی، مجھ سے پہلے دروازے پہ تھے، جیسی دروازہ کھولا تو سامنے وہی چہرہ تھا جس کی تعریف قرآن بیان کر رہا ہے، سامنے وہی چہرہ تھا جس کو دیکھ کر کے پتھر کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ام ہانی کہتی ہیں میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا، سرکار تشریف لائے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مکے میں امیر نہ تھے؟ بڑے بڑے دولت والے تھے، بڑے بڑے امیر مکے میں موجود تھے، لیکن میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کی دہلیز پہ آئے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے سرکار آئے ہیں، ام ہانی کے گھر تشریف لائے، آتے ہی سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا اے بہن مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر! آج امیر اپنی گردن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، غریب رشتہ داروں کے یہاں بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو چادر کو تین بار جھاڑتے ہیں، دکھاتے میں بڑا دولت والا ہوں، میں ایسی چادر پر بیٹھتا ہوں جس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھا کرتی ہے۔ بچوں سے کہتے ہیں نہیں بیٹے چھچی ہے اس برتن میں مت کھانا، یہ گندا ہے، یہ مکھیاں بیٹھی ہیں، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے پتہ نہیں ہے تو نے بہن کے گھر پہ بچھی ہوئی چادر جب اپنے کپڑے سے جھاڑی ہے تو بظاہر تو تو نے اپنی شان دکھائی ہے، لیکن بستر پہ لگنے والا کپڑا صرف بستر پہ نہیں لگا بلکہ بہن کے کلیجے پہ لا کے بار بار لگا ہے۔ بہن کا بستر اس لیے جھاڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ گندا ہے۔ آج تجھے بتاؤں بہن چیز کیا ہوتی ہے، میرے نبی حضرت ام ہانی کے گھر آئے ہیں۔ اللہ اکبر! کائنات کا بادشاہ ہے میرا نبی، سارے جہان کا مالک ہے میرا نبی، اللہ اکبر! 18,000 عالموں کا مالک میرا نبی ہے۔ ام ہانی کے گھر پہ آ کے کہتے ہیں بہن بھوک لگی ہے، اور سنو کوئی بستر تلاش نہیں کیا تھا بلکہ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ام ہانی کچھ ہو تو لاؤ۔ اللہ اکبر! غربت کا عالم ام ہانی کے گھر میں ہے، گھر کے اندر کوئی کھانے کا سامان نہ تھا۔ حضرت ام ہانی بظاہر کچن میں گئی اور جا کر کے چھپ کے کھڑی ہو گئی، سوچنے لگی میرے مالک اب میں کیا کھانے کے لیے پیش کروں، بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر میرا نبی جو دلوں کے حال جانتا ہے، ارے یار دل کیا چیز ہے، نبی تو وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر! دل کا حال جانا بہن کا۔ آقا فرماتے ام ہانی کچھ بنانے کی کوشش نہ کرنا، جو رکھا ہو وہی لے کے آ جاؤ۔ اتنا سنا ام ہانی کے دل میں دل آیا، کہتی ہیں ایک جو کا ٹکڑا تھا روٹی کا جو سوکھا ہوا تھا، تھوڑا سرکہ رکھا ہوا تھا، میں نے پیالی میں لیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے نبی نے سامنے رکھا اور اس ٹوٹے ہوئے سوکھے ٹکڑے کو سرکے میں بھگویا اور بھگونے کے بعد منہ میں رکھا۔ ام ہانی کہتی ہے میں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، چبانے میں تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن نبوت کی پیشانی پہ کوئی شکن نہیں تھی، سرکار چباتے جا رہے تھے، مسکراتے جا رہے تھے۔ یہ نہیں کہا تھا بہن یہ سخت زیادہ ہے، یہ نہیں کہا تھا بہن حلق سے نہیں اتر رہا ہے۔ ام ہانی کہتی ہے میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کو چبانے میں بھی مصطفیٰ کو تکلیف ہو رہی ہے، حلق سے اتارنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میرے نبی مسکرا رہے ہیں۔ ام ہانی کہتی ہیں بڑی مشکل سے میرے سرکار نے وہ لقمے حلق کے نیچے اتارے، اور اتارنے کے بعد یہ نہیں کہا تھا تو نے کیا کھلایا ہے، یہ کیا آگے رکھ دیا، بلکہ مسکرا کے کہتے ہیں ام ہانی تجھے کیا بتاؤں آج کون سی لذت تیرے کھانے میں آئی ہے۔ کہتے ام ہانی جو برسوں پہلے تیرے دسترخوان پہ لذت آئی تھی، آج برسوں کے بعد محمد کو وہ تیرے دسترخوان پہ اللہ نے لذت عطا فرمائی۔
وہ لوگوں، میرے نبی، اللہ اکبر، غوث پاک کی محفل میں بیٹھے ہو تو آج میرے غوث کی طرف سے یہ تحفہ سمجھ کے لے جاؤ، جب تک جئیں گے اپنے غریب رشتہ داروں کو نبھاتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اپنے بھائیوں سے جو ناراضیاں ہیں انہیں ختم کریں گے، اپنی انا بھول کے مصطفیٰ کی رضا کے لیے انہیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ اگر اتنا کر لیا تو میں سمجھوں گا میرا آنا قبول، تمہارا برانا قبول ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں، ثواب تو ذکر کا مل ہی جائے گا۔ بس صاحب، اپنوں کو سینے سے لگاؤ، اپنوں کو قریب لاؤ، اور پیروں کے لیے میں نظریہ فکر دیتا ہوں۔ میرے غوث غریب کے چوکھٹ پہ ٹھہرے، میرے نبی سب سے پہلے غریب بہن کے دروازے پر آئے۔ اگر وقت ہوتا تو اور بھی ایک آدھ مثال ایسی رکھتا۔ اللہ اکبر۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کھانا اتنا کھانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے، بہت زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ بس یہ باتیں تھی، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ اسی لیے ہم اپنے غوث کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اپنے صابر کی بھی باتیں کرتے ہیں، اپنے وارث کے بھی چرچے کرتے ہیں، ہم اپنے امام احمد رضا کے بھی تذکرے کرتے ہیں، غریب نواز کی بھی باتیں کرتے ہیں، مفتی اعظم کے بھی ذکر کرتے ہیں، تاج الشریعہ کا بھی نام لیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے تقوی کے بعد ہمیں ولیوں کے دامن سے لپٹنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جب شیطان کو دوزخ جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا تھا میں انہیں بھٹکاؤں گا، میرے رب نے فرمایا جا تجھے میں نے پوری طاقت دی، لگا لے طاقت۔ اللہ اکبر۔ جب اسے پاور دی تو اللہ نے ہمیں پاورفل شخصیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ پاورفل شخصیتیں اللہ کے ولی ہیں۔ تم تقوی اختیار کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو گے، عمل سلامت رہے گا، ولیوں سے نپٹو گے جا کر کے تو ایمان سلامت رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں آمدن صابن جو خطائیں لغزشیں ہوئی ہوں، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ دیکھیں اب ایمانداری سے زور سے پڑھ لو، اب کنجوسی نہیں کیجیے ہے جی، تو جو نہیں بولا وہ آپ بول جائے، اگر اب بھی نہیں بولا تو پھر مجھے اب جانے کے بعد بھی تکلیف ہوگی کہ یار کلمہ بھی اتنا آہستہ پڑھ رہے تھے جیسے مسجد میں تیجا ہو رہا تھا۔ پڑھیے، ذرا لگنا چاہیے سونے والوں کو کہ وہاں مجمع تھا۔ اتنی زور سے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔